بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جو معجزات نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں ان پر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلا تا قیامت رہنے والا معجزہ قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید ہے۔ اس کے نظم کی خوبی، اس کے کلامات کو ملانا، اس کی فصاحت، اس کے اجازات اور اس کی ایسی بلاغت جو عرب کے بلغاء کی عادت کے برخلاف ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد ربانی ہے، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ انہیں آپ فرمائیے کہ تم بھی لے آؤ ایک صورت اس جیسی، امداد کے لیے بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم اپنے الزام میں سچے۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ کہہ دو اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل۔ سورہ بقرہ میں رب کائنات کا ارشاد ہے، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے نیک بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجیے اگر ایسا ہے تو تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی۔ قرآن مجید معجزہ ہونے کی وجہ اس کے نظم کی عجیب شکل ہے، اور وہ اسلوب ہے جو کلام عرب کے اسلوب اور ان کے نظم و نثر کے وہ طریقے جن پر وہ صدیوں سے مدرس تھے، قرآن مجید ان کے خلاف ہے۔ ہر آیت کے آخر میں وقفہ ہے جہاں کلمات کے وصل کی انتہا ہے، اس کی نظیر نہ اس سے پہلے پائی جاتی ہے نہ اس کے بعد، اور نہ کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ اس کی کسی حصے کی مماثلت کر سکے۔ قرآن پاک، قرآن کریم، قرآن مجید کا اسلوب ایسا شاندار ہے اور قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو گفتگو کا سلیقہ بھی دے رہا ہے۔ علم و فضل کی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پہ گفتگو کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ جب کوئی آیت ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں عربی والا اس کی علامت کے طور پہ
ایک دائرہ لگا دیا جاتا ہے، کبھی آیت کے شروع میں، کبھی آیت کے درمیان میں مختلف الفاظ رقم کیے گئے ہیں، جیسے میم اور جی، جو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ رکنا ضروری ہے، اور جہاں پہ مختصراً بیان کر رہا ہوں، جہاں پہ لفظ لا آیت کے درمیان میں یا دو الفاظوں کے درمیان میں آئے تو وہاں پہ وقف نہیں کرنا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اجاز قرآن کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان غیبی خبروں پر مشتمل ہے جو بھی نہ ہوئی ہوں اور نہ ان کا وقوع ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی سورہ فتح میں آیت نمبر 27 میں، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں جب اللہ نے چاہا، امن و ایمان سے، تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے۔ اجازت قرآن کی وجہ یہ بھی ہے کہ اہل عرب یہ خوب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لکھنا پڑھنا بظاہر سیکھا نہ تھا، نہ کسی مدرسے میں بیٹھے، نہ کسی اہل علم کی مجلس میں رہے، نہ کوئی سیمینار، نہ کسی کانفرنس میں گئے، اور سب سے حیرت کی بات کہ نہ کسی وقت اس سے اوجل رہے، اور نہ ان میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یا حالات سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ اکثر اہل کتاب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلوؤں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کی ضرورت کے مطابق قرآن کا نزول فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں تلاوت فرماتے۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں، نیز ان کے صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ معجزے کی ان وجوہات کے سوا اور بھی آیتیں ہیں جو کسی قوم کی تعریف کے لیے ان کے کسی معاملے میں وارد ہوئی ہیں، اور ان کو خبر دی گئی ہے کہ وہ یہ ہرگز نہ کر سکیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھلا آرزو تو کرو موت کی، اللہ نے ان کو خبردار کر دیا کہ وہ ہرگز کبھی بھی موت کی آرزو نہ کریں گے۔ ان میں سے کسی نے بھی موت کی تمنا نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ان میں کوئی بھی اگر اس کی تمنا کرے گا تو تھوک اٹکے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے وجوہات اعجاز میں وہ روب اور قوت ہے جو اس کے سنانے سے کانوں کو لاحق، اور وہ ہیبت ہے جو اس کی تلاوت کے وقت
اس کے جاہ و جلال سے دلوں کو پیش آتی ہے۔ یہ حالت اس کے جھٹلانے والوں پر بہت بھاری ہوتی ہے، یہاں تک وہ اس کے سننے کو بھاری سمجھتے ہیں، اور یہ چیز ان کی نفرت کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب بار بار دہرائی جاتی ہے اور کانپنے لگتے ہیں ان کے پڑھنے سے بدن ان کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، یہ نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر۔ قرآن کے بیان کے وجوہات اعجاز میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اس کی آیتیں باقی رہنے والی ہیں، کبھی معدوم نہ ہوں گی جب تک دنیا باقی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم ہی یہ اتارا ہے اس کو، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل، نہ اس کے سامنے اور نہ اس کے پیچھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کے لیے۔ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ جب ولید بن مغیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے تلاوت فرمائی، وہ نرم دل ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی شیروں میں مجھ سے بڑھ کر عالم نہیں۔ خدا کی قسم جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں شیروں کے مشابہ نہیں۔ اعجاز قرآن کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان غیبی خبروں پر مشتمل ہے جو ابھی نہ ہوئی ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔